جب نقشبندی شاذلی مارکیٹ میں آ گئی نا تو پھر جی مارکیٹ میں نہیں، جب اس دنیا میں تو پھر ساری مارکیٹنگ شروع ہوئی، کیونکہ جب پہلے سلسلہ جو مشہور ہوتا ہے ڈائریکٹ وہ دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پہلے کہاں تھے تو فوراً قادری شاذلی بن گئے. آپ تو پہلے سے چلے آ رہے تھے تو پہلے نام لیتے تھے. جب نقشبندی شاذلی آئے تو اب آپ نے آگے کہہ دیا ہم جی قادری شاذلی، مارکیٹ میں ڈال دیا. کبھی آپ لوگوں نے نام سنا تھا جی قادری شاذلی؟ شاذلی بھی کوئی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے پاس اس کی سند موجود نہیں ہے، میں نے اس کا انکار نہ کیا ہے نہ کرتا ہوں. میں اپنوں کے بھی اور دوسروں کے بھی کہ میں سند آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلسلہ کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ تصوف کے امام سمجھتے ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ شاذلیہ کیا ہے. اور دعوے کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک یہاں سے دوسرا امام فلاں امام فلاں امام فلاں، اپنے بزرگوں کے ساتھ ایک لفظ لگائے گا امام تصوف، اور امام تصوف کو شاذلی کا پتہ نہیں ہوتا. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا دوں کہ ان کو اپنے چشتیہ کا بھی پتہ نہیں، شاذلی تو بہت دور کی بات ہے. جیسے آج ایک ٹرینڈ چلا ہے نا، تو یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. میں عرض کر دوں کہ علم کے چاروں شعبوں کو پکڑ کر بیٹھو گے تو گمراہی خود بخود ہوگی، اور اس کے نصاب کے تحت اگر اس کو سیکھا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی گمراہی اور یہ ختم ہو جائے گی. ختم کیا کہ کنٹرول سے تو کم باہر نہیں ہے. قرات کو اگر ہم اس کے طریقے پہ کریں اور قرات کا انکار نہ کیے تو قاری تم سے کبھی بھی نہیں لڑے گی. اور جب آپ کو نہیں آتا تو کم سے کم اس کو تسلیم تو کرو ان کی محنت کو. اسی طرح کتب کا شعبہ جنہوں نے اختیار کیا ہے تو وہ صوفیوں کو نہ رگڑے. یعنی ہمارے ہاں ایک چیز چلیے ایک دوسرے پہ الزام ڈالنے والا، یعنی جرح و تعدیل کی ایک عجیب سی سسٹم ہمارے بھی یہاں چلی. فلاں ایسا تھا، دمکا ایسا ہے، یہ اس کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے. یہ کسی کی وجہ سے بھی نہیں، یہ ساری چیزیں کم علمی کی وجہ سے، یہ غیر نصابی سرگرمیوں کی وجہ سے، ایک نصاب کو دوسرے نصاب میں داخل کرنے کی وجہ سے، ایک نصاب نے دوسرے نصاب کا رد کیا اس کی وجہ سے. آپ کے شعبے میں ایک لفظ کہا جاتا ہے عملیات ہے. عملیات یہ اردو کے لفظ ہے اور اصطلاحات ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں رقیہ. کیا کہتے ہیں؟ اور عرب اس کو کہتے ہیں شیخ الرقیہ، یعنی رقیہ شرعی. آپ کے یہاں ایک کلی عاملوں کو رگڑا لگایا جاتا ہے. اب اس رقیہ کے معنی دیکھو اور پھر اس پر احادیث مبارکہ دیکھو. یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صوفیوں کو خوب رگڑا دے کر گئے، ہلکا پلکا نہیں. لیکن وہ اس چیز کے اتنے بڑے قائل گزرے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو یہ کام آتا ہے اس پر فرض کفایہ ہے. اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ بات میں کہ جی دلائل، جو بات ان کی دلیلاً اس کو نہ ماننا بے انصافی ہے. یہ مسئلہ ان کا قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہے اس علم کے لیے. اور جو جنات کو مسلمان کر کے ان سے دین کا کام لیتا ہے اس کو نائب رسولوں میں شامل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی یہ وہ جو توحید کے متوالے بنے ہوتے نا، توحید کے ٹھیکیدار میں ان کو بول رہا ہوں. جس بزرگ کو بار بار آپ لوگ اٹھا کے لاتے ہو، جو جس فن میں ماہر گزرا ہے اس کی بات کر رہا ہوں.